صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی، دولت جو چاہو دونوں جہاں کی۔ پڑھ لو وظیفہ نام محمد، پڑھ لو وظیفہ نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آنکھوں کا تارا نام محمد، دل کا اجالا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں، پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں، پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں، پیارے صحابہ پہ قربان جاؤں۔ ان سے ہے سیکھا نام محمد، ان سے ہے سیکھا نام محمد، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ سب ساتھ مل کر صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ جزاک اللہ۔ سبحان اللہ۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، صلی اللہ وآلہ وسلم۔ اب یہ 22واں تربیتی اجتماع، اس کا جو مین جو پوائنٹ ہے، جو دور دور سے ذمہ داران اور کارکنان پاک سرزمین پارٹی کے یہاں اپنا 1 گھنٹہ دینے آتے ہیں، ہر ادارے میں کچھ نہ کچھ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ پولیٹیکل پارٹی، جب چیئرمین پاک سرزمین پارٹی سید مصطفیٰ کمال نے اس تربیتی اجتماع کا انعقاد کروایا آج سے تقریباً 1 سال پہلے، تو اس کے پیچھے جو موٹیو تھا وہ یہ تھا کہ پولیٹیکل پارٹی کو پولیٹیکل انسٹیٹیوشن میں کنورٹ کیا جائے، جہاں ملک کے بیشتر حصوں میں، اداروں میں، انسٹیٹیوشنز میں پیسے لے کے نالج دی جاتی ہے، وہ پاک سرزمین پارٹی کے پلیٹ فارم سے جو ہے وہ فری میں ہر شعبہ زندگی کے ہر ٹاپک کے اوپر وہ 15 دن پہ ایک لیکچر دیا جائے، اور اس لیکچر میں پارٹی کے لوگ، باہر کے لوگ، جتنے بھی پروفیشنل لوگ ہیں وہ ٹاپک پہ لیکچر دیں۔ آج اس کی 22ویں کڑی ہے، آج 22واں لیکچر ہوگا، جس میں ان 22 لیکچروں میں چیئرمین پاک سرزمین پارٹی نے خود اربنائزیشن کے اوپر لیکچر دیا ہے، صدر پاک سرزمین پارٹی نے آرگنائزیشن کے اوپر لیکچر دیا ہے، اسی طرح مرکزی رہنماؤں نے جو ہے وہ لیکچر دیا ہے، باہر سے آنے والے اینکرز نے جو ہے وہ یہاں پر تربیتی اجتماع میں لیکچر دیا ہے۔ اسی میں آج جو 22ویں کڑی ہے ان کا میں آپ لوگوں کو تعارف کراتا جاؤں۔ وہ جب یہاں سے یہ تربیتی اجتماع ختم ہوتا ہے تو اس کی ایک ویلیو کا اندازہ کرے، جب یہ تربیتی اجتماع یہاں سے ختم ہوتا ہے اسی کے بعد اگلے انسان کو جو اس نے لیکچر دینا ہوتا ہے اس کو ٹاسک دے دیا جاتا ہے، تو وہ 15 دن کی تیاری کر کے آتا ہے۔ ہم تو 1 گھنٹے میں جو ہے وہ نالج لے کے چلے جاتے ہیں، وہ 15 دن کی تیاری پہ آتا ہے۔
تو جس کو میں بلانے جا رہا ہوں جو اب آپ کو لیکچر دیں گی، ان کا پروفیشنل جو ہے وہ تعارف یہ ہے کہ انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے امریکہ سے، اسٹیٹ اوہائیو ہے امریکہ کے اندر، وہاں سے انہوں نے ماسٹرز کیا ہوا ہے، تمام بہت ملٹی نیشنل اداروں میں اور دوسری جو ہے وہ لوکل بڑے اداروں میں جیسے ملیک ہے، دیوان ہے، اس کمپنیوں میں انہوں نے جاب کی ہے، بڑا وسیع تجربہ ہے، بڑی سوبر خاتون ہیں، پاک سرزمین پارٹی میں پہلے دن سے ساتھ ہیں، اور پاک سرزمین پارٹی میں جو ان کا عہدہ ہے وہ وومن ونگ کی کراچی ڈویژن کی پریزیڈنٹ ہیں۔ بڑا مشکل ہوتا ہے اس دور میں خواتین کے اوپر کام کرنا، جس طریقے سے گھر کے وہ اس میں مشغول ہوتی ہیں، تو وہ گھر کے ساتھ ساتھ 3.5 سال سے پاک سرزمین پارٹی کا حصہ ہیں اور آج تک وومن ونگ کی پریزیڈنٹ بھی ہیں۔ تو میں بالکل ہلکی تمید باندھ کے میں ملتمس ہوں صدر کراچی ڈویژن وومن ونگ فوزیہ طیب باجی سے آپ کی بھرپور تالیوں میں کہ وہ آئیں اور اپنے لیکچر کا آغاز کریں۔ فوزیہ طیب باجی۔ رحلی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ شکریہ عثمان بھائی، آپ نے میری اتنی تعریف کی اور میں واقعی شرمندہ ہو گئی۔ آج میں کوئی لیکچر نہیں دوں گی آپ لوگوں کو، کیونکہ میرا تنظیمی سفر بہت چھوٹا سا ہے۔ میں آج آپ سب سے کچھ باتیں کروں گی اور یہ میری دل کی آواز ہے۔ محترم چیئرمین مصطفیٰ کمال بھائی، سید مصطفیٰ کمال بھائی، پریزیڈنٹ انیس قائم خانی بھائی، CEC NC اور وومنس ونگ کی میری ساتھیوں، میرے ٹاؤن اور UC انچارجز، میرے کارکن بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں اپنے چیئرمین صاحب سید مصطفیٰ کمال بھائی کا شکریہ ادا کروں گی کہ آج انہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آؤں اور آپ سب سے کچھ باتیں شیئر کروں۔ سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں ایک نان پولیٹیکل خاندان سے تعلق رکھتی ہوں، اور میرا تعلق پولیٹکس سے صرف اتنا ہی تھا کہ اخبار دیکھنا، پڑھنا اور ٹی وی میں دیکھ لینا۔ یہ آج جو میں آپ لوگوں کے سامنے کھڑی ہوں، یہ سب 3 مارچ 2016 کا کمال ہے، جب مجھے معلوم ہوا کہ مصطفیٰ بھائی اور انیس بھائی پاکستان واپس آ گئے ہیں اور ایک پریس کانفرنس میں بہت ضروری اعلانات کریں گے، تو مجھے بھی ایک جذبہ ہوا آؤٹ آف کیوریوسٹی کہ سنوں کیا کہتے ہیں۔ میں کام پر تھی، میں نے سوچا کہ تھوڑی سی سن لوں گی پریس کانفرنس، مگر جب میں نے سننی شروع کی تو اس پریس کانفرنس کا میرے دل پہ اتنا اثر ہوا کہ نہ میں نے پوری ہی سنی بلکہ میرے آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ مجھے لگا یہ سچے آدمی ہیں اور یہ جو کہہ رہے ہیں وہ دل سے کہہ رہے ہیں اور یہ ان کی دل کی آواز ہے، اور پہلی بار میرے دل میں ایک پولیٹیکل شخصیت سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا۔ میں نے معلوم کرنا شروع کیا کہ کہاں ہیں۔ اتفاق سے میرا گھر بھی وہیں قریب تھا، تو ڈھونڈتے ڈھونڈتے میں شہر تک پہنچ گئی اور میں مصطفیٰ بھائی سے ڈرتے ڈرتے ملی۔ میں نے کہا اتنی بڑی شخصیت ہے، پتہ نہیں کیسے ویلکم کریں گے، مگر مصطفیٰ بھائی باہر آئے، انہوں نے مجھ سے بات کی اور میں نے ان سے کہا کہ بھائی آج کی پریس کانفرنس کا میرے دل پہ اتنا اثر ہوا ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہم جیسے لوگ جو پولیٹکس سے دور بھاگتے تھے ان کو ایک پلیٹ فارم مل گیا ہے، اور میں آپ کے ساتھ دینا چاہتی ہوں، کیونکہ اس وقت نہ یہ پتا تھا کہ پارٹی بنے گی، نہ یہ پتا تھا کہ الیکشن ہوگا، بس یہ پتا تھا کہ کوئی لوگ آئے ہیں جنہیں دکھ درد ہے ہمارا۔ تو مصطفیٰ بھائی مسکرائے اور کہا کہ باجی ہمیں بھی آپ جیسے پڑھے لکھے لوگوں کی تلاش ہے۔ آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ میرے اندر بہت عرصے سے ایک جذبہ تھا کہ کچھ کرنا ہے۔ اللہ پاک نے اتنا سب کچھ دیا، بہت اچھا خاندان، بہت اچھی تعلیم اور بہت ہی اچھی جاب کی، ہمیشہ روپیہ پیسہ گھر گاڑی سب کچھ تھا، مگر دل میں ایک آرزو تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا دیا ہے، زندگی سے اتنا کچھ ملا ہے، میں کیسے واپس کروں، مگر مجھے سمجھ نہیں آتا تھا، میرے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں تھا۔ اب مجھے یہ لگنے لگا
کہ ہاں مجھے کوئی پلیٹ فارم مل گیا ہے، مجھے کچھ دنیا میں کر کے جانا تھا. اپنے لیے تو سبھی جیتے ہیں اس جہاں میں، ہے زندگی کا مقصد اوروں کے کام آنا. مجھے تنظیمی کام سے کا کوئی پتہ نہیں تھا، کیونکہ پہلی بار میں کسی پولیٹیکل پارٹی میں نے آنا جڑنا شروع کیا تھا. خیر مجھے اتنا اچھا لگا مصطفیٰ بھائی سے مل کے کہ میں نے اپنے کام سے فارغ ہو کے روز شام کو 2 سے 3 گھنٹے سحر آنا شروع کر دیا. یہاں پولیٹیکل شخصیات سے جو کہ ہماری پارٹی جو مصطفیٰ بھائی سے آ کے ملتے تھے، جوائن کرتے تھے، ان سے ملنا جلنا شروع کیا، ان سے بات کی اور میرا موٹیویشن بڑھتا چلا گیا اور مجھے لگا کہ یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. یہاں میں بلقیس باجی کا نام ضرور لینا چاہوں گی کہ وہ ہمیں وہاں ملی اور ہم خواتین جو روز وہاں آتے تھے، ان سے ملتے تھے، ان سے باتیں کرتے تھے، وہ نہ صرف ہمیں گائیڈ کرتی تھیں بلکہ بہت موٹیویٹ بھی کرتی تھیں. افتخار بھائی بھی ہمیں یہاں ملتے تھے اور بہت ہمیں گائیڈ کرتے تھے اور ہمارا شوق بڑھتا گیا تنظیمی کام کا. میں جب مصطفیٰ بھائی کی باتیں سنتی تھی جو وقتاً فوقتاً ہم لوگوں سے کرتے تھے، تقریریں کرتے تھے، تو مجھے ان کا نظریہ بہت اچھا لگا. میرے دل کی کیا بلکہ ہر اردو اسپیکنگ کے دل کی یہ نظریہ آواز تھا کہ اردو اسپیکنگ کو الطاف حسین اور MQM سے الگ ہونا چاہیے. واقعی اب ہم پہ ٹھپا لگ گیا تھا دہشت گردی کا، بھتہ خوری کا، ٹارگٹ کلنگ کا، جبکہ ہم اردو اسپیکنگ ایک پڑھی لکھی تہذیب یافتہ قوم تھی. اس کے بعد دوسری بات جو کہتے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اس میں ہم کامیاب ہوئے ہیں، دوسری بات جو وہ کہتے ہیں اور کہہ رہے ہیں ابھی تک کہ ہم اردو اسپیکنگ کو آئسولیٹ کر دیا گیا ہے. ہم آئسولیشن میں کچھ نہیں کر سکتے، ہم کو ایگزسٹ کرتے ہیں دوسری قومیتوں کے ساتھ. اسی لیے ہمیں سندھی، پنجابی، پختون بلکہ ہر زبان بولنے والے ہر مذہب کے ساتھ بھائی چارے کے ساتھ رہنا ہے. اور یہ بات صحیح تھی، ہم اتنی آئسولیشن میں چلے گئے تھے کہ نہ ہم کٹی پہاڑی جا سکتے تھے، نہ ہم سوراب گوٹ اور مگر اب ایسا ہوا کہ میں نے خود لیاری میں جا کے خواتین سے میٹنگ کی ہے. تو یہ بھی ہماری اور مصطفیٰ بھائی کی نظریے کی کامیابی ہے. اور تیسری بات یہ ہے کہ ہمیں اونرشپ ہونی چاہیے اپنے محلے، اپنے شہر اور صوبہ اور پاکستان. ہمیں اون کریں گے، اس کو بہترین بنائیں گے اور ترقی کی راہ پہ چلائیں گے. اس کے لیے اب ہم کام شروع کر دیا ہے. مجھے بہت فخر ہے کہ آج میں پاک سرزمین پارٹی کی ایک کارکن ہوں اور آپ سب لوگ اور میں جو آج یہاں موجود ہیں، ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کسی بڑے مقصد کے لیے چنا ہے. تبھی ہم اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنا سیٹرڈے جو ویکینڈ ہوتا ہے فیملی کے ساتھ گزارنے کا ٹائم ہوتا ہے، وہ سیکریفائز کر کے آج یہاں بیٹھے ہیں. ایک ریسرچ میں پڑھ رہی تھی، اس میں 80-20 کا ریشو ہوتا ہے. 80% لوگ جو ہوتے ہیں وہ دنیا میں آتے ہیں، زندگی جیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، اور جو صرف 20% لوگ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کسی مقصد کے لیے چنتے ہیں. 10% بورن لیڈرز ہوتے ہیں، باقی اپنے آپ کو گروم کرتے ہیں. اور ہمیں فخر ہونا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ہزاروں، لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں میں سے چنا ہے. اب جب اور ہمیں کچھ کر کے دکھانے ہیں، جیسے کہ جگر مرابادی کہتے ہیں، زمانہ آپ بناتے ہیں اپنا اہل دل، ہم وہ نہیں جنہیں زمانہ بنا گیا. سب سے پہلے ہمیں اللہ کے سامنے سرخ روح ہونا ہے. وہ ہم کیسے ہو سکتے ہیں؟ جو میرا خیال ہے اور جو میں خود کر رہی ہوں کہ ہمیں اونرشپ آنی چاہیے. اونرشپ کس کی؟ ہماری پارٹی کی، ہمارے لیڈر کے نظریے کی. جب تک ہم اس کو اون نہیں کریں گے ہم کوئی کام نہیں کر سکتے. جیسے ہم اون کرتے ہیں اپنے گھر کو، اپنے خاندان کو، اپنے بچوں کو، تو ہم فکر مند رہتے ہیں ہر وقت کہ ہمیں کچھ کرنا ہے، کچھ اچھا کرنا ہے، کچھ بہتر کرنا ہے. ہمیں نیند نہیں آنی چاہیے اس سوچ میں کہ ہمیں کچھ کر کے دکھانا ہے.
اور دوسرے ہمارے جو گولز ہیں وہ ہمارے لیڈر کی ویژن کے ساتھ جڑے ہونے چاہیے، تاکہ جو ہم کام کریں ہمیں پتہ ہے، ہمیں یقین ہے کہ ہم ان کاموں سے اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں، ان کی ویژن کو اچیو کرنے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں۔ ایک یہ یقین جب ہمیں ہو جائے گا تو یقین مانیے کہ ہمیں بہت زیادہ کانفیڈنس ہو جائے گا۔ جیسے کہ اقبال کہتے ہیں کہ اپنے اندر ڈوب کے پا جا سراغ زندگی، آخر ہم کس چیز کے لیے بنے، کس کام کے لیے بنے، ہمارا پیشن کیا ہے۔ جب ہم ان چیزوں کو سمجھ جائیں گے تو ہمارا ایٹیٹیوڈ پازیٹیو ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کا نہ صرف ہم لوگوں کا حوصلہ افزائی کریں گے بلکہ ہم ان کی مدد بھی کریں گے، رہنمائی بھی کریں گے۔ ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں کہ مدد صرف روپے پیسے سے ہی نہیں ہوتی، اچھا بول کے، کسی کے کام آ کے، کسی کی الجھن سلجھا کے، کسی کی تکلیف میں کمی کر کے، کسی کی مشکل دور کر کے، کسی کے لیے آسانی پیدا کر کے۔ اور یقین مانیں یہ بات اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ یاد رکھیں، جو ہم آگے بھیجتے ہیں وہی لوٹ کر ہمارے پاس آتا ہے۔ لوگوں سے اچھا سلوک اللہ پاک کو بہت پسند ہے۔ اللہ سے ہمارا رشتہ مضبوط ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ، ہمیں لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں۔ یاد رکھیں، ہر کامیاب آدمی یا عورت کے پیچھے اس کے بزرگوں اور لوگوں کی دعائیں ہوتی ہیں۔ اللہ پاک ہماری چھوٹی سی بھی نیکی ضائع نہیں ہونے دیتے۔ اللہ پاک کا وعدہ ہے، پوری کائنات میں ڈھونڈو، مجھ سے زیادہ قدردان نہیں ملے گا۔ شیخ سعدی کہتے ہیں، ایک شخص بن کر مت جیو، ایک شخصیت بن کے جیو، کیونکہ شخص مر جاتا ہے، شخصیت ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ ہر انسان اپنے لیے جیتا ہے، اپنے لیے محنت کرتا ہے۔ بات تو جب ہے کہ اپنی ذات کو ہٹا کر دوسروں کے لیے جیا جائے، دوسروں کے لیے وقت نکالا جائے اور قربانی دی جائے۔ یقین مانیے ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا۔ اللہ پاک سورہ نجم میں کہتے ہیں، انسان کو وہی ملتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے، اور یہ کوشش نیک جذبے کے ساتھ ہو، خلوص کے ساتھ ہو، پوری شدت کے ساتھ ہو تو کوئی منزل دور نہیں۔ ایک روایت ہے کہ جب کوئی کام پوری تڑپ اور بھرپور جذبے کے ساتھ کی جائے تو تمام کائنات آپ کا ساتھ دیتی ہے، آپ کی مدد کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن پاک میں بھی بہت بڑا درجہ دیا ہے، اور ہم اس بات کو ریئلائز نہیں کرتے۔ اگر ہم اپنی تمام تر صلاحیتیں استعمال کرتے ہوئے اور صحیح راستے پہ کام کریں تو یقین مانیے منزل ہماری دور نہیں۔ آج میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، جنہوں نے ہم وومنز ونگ کو بہت ہمارا ساتھ دیا، ہماری مدد کی اور ہمیں کام کرنے کا طریقہ سکھایا۔ سب سے پہلے تو اس میں آصف حسنین بھائی ہیں، جو جب بھی ہمیں ضرورت پڑتی تھی اپنے مشکل وقت میں سے ٹائم نکال کے ہماری مشکل سلجھاتے تھے، اور نہ صرف اتنا کہ ہمیں گائیڈ بھی کرتے تھے۔ اس کے بعد میں صوفیہ سعید باجی کا شکریہ ادا کروں گی، جنہوں نے وومنز ونگ کی حوصلہ افزائی کی اور ہمارے ساتھ ٹاؤنز، یوسیز، یہاں تک کہ لوگوں کے گھر بھی گئیں اور میٹنگز کی۔ اب اس کے بعد میں نائلہ باجی اور ناہید بیگم کی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ آج کل یہ لوگ پرزور طریقے سے وومن ونگ کے لیے کام کر رہی ہیں اور ہمارا ہاتھ بٹا رہی ہیں اور ہمارے ساتھ ساتھ ہوتی ہیں۔ اور سب سے زیادہ میں اپنی وومنز ونگ کراچی ڈویژن اور تمام خواتین کی شکریہ گزار ہوں کہ جنہوں نے اپنے محدود وسائل ہوتے ہوئے ہر جلسے میں، ہر موقع پہ، ایون تربیتی اجتماعوں میں شرکت کی
اور ہر جگہ موجود رہی، الیکشن میں بڑھ چڑھ کے کام کیا، اور ایسے ایسے جگہوں پہ گئیں جہاں مرد حضرات جاتے ہوئے ڈرتے تھے۔ شکریہ۔ آج بتاتی چلوں کہ لوگ اس لیے کم ہیں میری خواتین ونگ سے کیونکہ کل 12 ربیع الاول ہے، تو اس سلسلے میں کچھ نیاز ویاز کی تیاریاں ہونی، تو کافی باتوں نے مجھ سے ایکسکیوز کر لی تھی۔ آخر میں یہ کہوں گی، جو رب کو میرے قبول ہو وہی کاش میرے اصول ہوں، وہی صبر، وہی گفتگو، وہی سادگی، وہی عاجزی۔ آپ سب لوگوں کے ٹائم کا بہت شکریہ۔ تھینک یو۔